کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا آج 18واں روزہ ہے، 2024 کا سال ہے۔ یہ جو 18واں روزہ ہے اس سے بالکل ایک دن قبل 17 رمضان المبارک کا جو دن گزرا وہ پوری دنیا میں تاریخ کے اندر ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ 17 رمضان المبارک کا ذکر اگر نہ ہو اسلام میں، 17 رمضان المبارک کے اگر واقعات اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اگر نہ یاد دلائے جائیں، 17 رمضان المبارک کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن روایات کا انعقاد کیا ہے ان کے بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے معنی، اس کا مفہوم اپنے معیار تک نہیں پہنچتا ہے۔ تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو اتہاس نے 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کا نام دیا اور قرآن پاک نے یوم فرقان کا نام دیا۔ 17 رمضان المبارک وہ دن ہیں جب بدر کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر سخت گرم کے ہواؤں کے درمیان ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفر کے ساتھ اسلام کی پہلی جنگ جو ہے وہ لڑی۔ جنگ بدر کے جو واقعات ہیں، جنگ بدر کی جو تاریخ ہے، صرف اسلامی لحاظ سے نہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی جنگ بدر دنیا کی تمام جنگوں میں اہمیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے جنگوں کے اندر صرف یہی قانون تھا کہ جو زیادہ تعداد میں لوگ ہیں، جو زیادہ طاقتور ہیں، جن کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، جن کے پاس لوگ زیادہ ہیں، جن کے پاس ساز و سامان زیادہ ہے، جن کی حکومت زیادہ بڑی ہے، وہ غریب کے اوپر غلبہ کریں گے، وہ غریب کے اوپر فتح حاصل کریں گے، وہ کم لوگوں کو مار مٹا کے اپنی فتح کا جشن منائیں گے۔ جنگ بدر وہ پہلا معرکہ ہے اس دنیا میں جب یہ بات طے ہو گئی کہ اب صرف طاقت والے نہیں جیت سکتے، اللہ کی مدد اگر کسی کے ساتھ آ جائے تو کمزور لوگ بھی فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی اس جنگ نے لوگوں کو حوصلہ دیا، غریبوں کو، مظلوموں کو، صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو حوصلہ دیا کہ کیا ہو گیا کہ تم کمزور ہو، کیا ہوا؟
ہمارے ملک کی اگر آپ جنگ آزادی کو دیکھیں گے، بھارت کے سوتنترتا سنگرام کو دیکھیں گے، تو جن لوگوں نے آزادی کی لڑائی لڑی وہ کمزور تھے، ان کے پاس بہت زیادہ طاقت نہیں تھی، انگریز زیادہ طاقتور تھا، لیکن جنگ بدر کا جو فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا، انہوں نے اسی فلسفے کو استعمال میں رکھا، اور اس بات کے اندر یقین کامل رہا کہ طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات جو ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ جنگ بدر کفار مکہ کی حسد کی علامت ہے۔ آپ کو پتا ہے پیارے پیغمبر حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینے آ گئے، جب مدینے میں آ کے رہنے لگے، مدینے میں مسلمان اپنا کام کار کرنے لگے، تب بھی جو مکے کے بڑے بڑے چودھری تھے، ابو جہل تھا، عتبہ تھا، ولید تھا، بالخصوص اس امت کا فرعون ابو جہل، اس کی چھاتی میں آگ لگی ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ کس طرح میں ان کو ختم کروں۔ اس حسد کی وجہ سے جب بدر کا دن قریب آیا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان اور اس کے ایک قبیلے کو جب پکڑنے کے لیے گئے، وہ تو بچ کے نکل گیا، لیکن جب ابو جہل کو پتہ لگا نا تو 1000 لوگوں کو اس نے تیار کیا تھا۔ 1000 کی تعداد آج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس دور میں 1000 جنگجو تیار کیے اور ان کو اچھا ساز و سامان دیا، گھوڑے دیے، اور بالکل ساتھ میں سارے قبیلے والے تیار کیے۔ بھئی کیا بات ہے، کہاں جانا ہے؟ کہ وہ جو مدینے میں غریب مسلمان رہتے ہیں اور وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے رہ کے پوری دنیا کے لوگوں کو برابری کا سبق دیتے ہیں، وہ جو پوری کائنات کے اندر اپنی محبتیں پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ ان کو روکنا ہے۔ بتھیرے لوگوں نے سمجھایا کہ ابو جہل وہ تو یہاں سے 500 میل دور ہیں، 400 میل دور ہیں، اور اب تو ان کا مکے سے کوئی تعلق نہیں رہا، مکے کو چھوڑ کے چلے گئے، کیا ضرورت ہے؟ اب کہنا نہیں نہیں، ہمارے پاس پاور جو ہے، طاقتور انسان جب طاقت میں ہوتا ہے تو پھر وہ اس آنے والے وقت کو بھول جاتا ہے جب طاقت ختم ہو جائے گی ایک دن۔ تو ابو جہل کہنے لگا نہیں، ہمارے پاس تو طاقت ہی بہت ہے۔ کتنے لوگ تیار کیے؟ 1000 کا لشکر، ساز و سامان، اچھے ہتھیار، اور ادھر مدینہ منورہ میں کیا ہے جی؟ پہلی بات تو نفری کی کمی ہے۔ اعلان ہو گیا، کتنے لوگ آئے بھائی؟ کتنی تعداد کل نکلی دنیا میں مسلمانوں کی؟ 313 افراد، اور 313 افراد کو جب اکٹھا کیا کہ بھائی کوئی ساز و سامان ہے، تو 313 میں سے 350 نہتے۔ سواریاں ہیں تو سواریاں بھی نہیں، 10-12 سواریاں، 10-12-13 تلواریں، اور اس کے علاوہ کوئی ساز و سامان ہی ہے نہیں۔ اور ٹکرانا کس سے ہے؟ اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ، اس وقت کی سپر پاور کے ساتھ۔ لکھا ہے مفسرین نے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جوان تھے، تو ان کے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15-16 سال تھی، جب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نا کون کون چلے گا بھائی ہمارے ساتھ؟ جانا کہاں ہے بھائی؟ جنگ کی بھٹی میں۔ حضرت سعد بن وقاص تیار ہو گئے تو ان کا بھائی وہ بھی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں بھی جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، آپ تو چھوٹے ہو، آپ کی عمر کم ہے، بچے نہیں جا سکتے۔ قربان جاؤں، عمیر بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ میں عمر میں ضرور کم ہوں لیکن طاقت میں اپنے بھائی سے زیادہ ہوں۔ تو نبی علیہ السلام مسکرانے لگے، فرمایا پھر کیا کرنا، کیا چاہتے کیا ہو؟ سنیں آج کے نوجوان بھی، بچے بھی،
آج کے بچے کو اگر کوئی ماں باپ کام کہہ دیں تو موبائل نہیں چھوڑے گا، گھومنے کی بات کہیں تو پہلے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ آج کے بچے کو اگر آپ مشقت کا کام بتا دیں، بچے ان کی جو سمجھدار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر ان کو کوئی مشقت کا کام بتا دیں کہ بچے فلاں کام گھر کا کر دو، مسجد کا کر دو، تو جان نکل جائے گی کہ نہیں نہیں میں بیمار ہوں، میرے سے اٹھے گا نہیں۔ اور یہ عمیر بن وقاص کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں جی؟ جانے کی بات کہاں کر رہے ہیں؟ کہیں پکنک پہ نہیں جانا ہے، گھومنے نہیں جانا ہے، کہیں کسی آئس کریم پارلر پہ نہیں جا رہے، کہیں پہاڑوں میں نہیں جا رہے گھومنے کے لیے۔ جانا کہاں ہے؟ جانا جنگ کی بھٹی میں ہے۔ کسی نے کہا عمیر وہاں گردن اتر سکتی ہے، تو فرمایا کون کہتا ہے کہ عمیر گردن اتروانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمیر پھر کرنا کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں تو طاقت میں اپنے بھائی سے زیادہ ہوں نا، تو ہم دونوں کا مقابلہ کروائیے۔ تو دونوں کا مقابلہ ہوا تو سیدنا عمیر بن ابی وقاص نے سعد بن ابی وقاص کے کان میں کہا کہ میرے بڑے بھائی دیکھو، رسول اللہ اگر کسی کو اجازت دے دیتے ہیں اس کی تو کبھی کینسل نہیں ہوتی، آپ کو تو اجازت مل چکی ہے اور آپ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بڑے ہیں، اگر آپ گر جائیں گے تو مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ جذبہ ہے بدر کا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت دے دی جب انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو گرایا کشتی میں، فرمایا چلو کوئی بات نہیں، دونوں چلے جانا۔ بدر کی طرف جا رہے ہیں، 2 4 5 سواریاں گنتی کی، ان میں بھی گنتی کے لوگ اور ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بدر میں پہنچے، ابو جہل لشکر لے کے پہلے پہنچ گیا، اور ابو جہل نے وہ جگہ پسند کی اپنے کے لیے جہاں بہترین مٹی تھی، اونچی جگہ تھی، تو وہ جگہ اپنے لیے پسند کی۔ ناچنے گانے والیاں بھی ساتھ میں آئیں، ناچنے والیاں بھی ساتھ میں، اور جتنے چودھری تھے ان کو کہا روزانہ 1 اونٹ ذبح کرو، مطلب جو ان کے ساتھ فوج آئی ہے اس کو اچھا کھانا روز کھلایا جائے۔ اور ادھر کیا ہے کھانے کے لیے؟ کھانے کے لیے چند کھجوریں ہیں، اور جن کو کھجوریں نہیں ملتی وہ کھجور کی گٹلیاں چوس کر اللہ کے نام پر صبر کر لیتے ہیں۔ دونوں کی فوج کی حالت اگر کوئی دیکھتا تو یہ کہتا کہ یہ تو خودکشی کرنے کے لیے آئے، یہ جنگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ جب پہنچے، ریت تپ رہی تھی۔ آج بھی اگر آپ بدر کے میدان میں جائیں گے، مدینہ المنورہ سے تقریباً 200 میل پر ہے بدر کا میدان، آج بھی اگر آپ جائیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جن دنوں میں جنگ بدر لڑی گئی، جس گرمی کی شدت کے اندر، آج اگر صرف آپ دیکھنے کے لیے جائیں تو اس گرمی کی شدت میں 10-15 منٹ سے زیادہ اس ریت پر کھڑے نہیں ہو سکتے آپ۔ اور یہ کس لیے گئے ہیں؟ بدر میں گئے کیوں ہیں؟ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی سلطنت بنانی ہے؟ کیا کسی ریاست کا قیام کرنا ہے؟ کوئی محل تعمیر کرنے؟ کوئی بڑی بڑی حکومتیں بنانی ہے؟ کوئی ساز و سامان چاہیے؟ یہ 313 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ بدر کے میدان میں اس لیے نکلے ہیں کہ آج اگر ہم بدر میں نہیں گئے، آج اگر دشمن کے آگے گردن جھک گئی تو قیامت تک آنے والے مظلوم لوگ، قیامت تک پیدا ہونے والے غریب لوگ، قیامت تک پیدا ہونے والے عام لوگ، یہ ہمیشہ ظالم کے آگے گردن جھکاتے ہی رہیں گے، گردن اٹھانے کا رواج ختم ہو جائے گا۔ اس لیے گئے بدر کے میدان کہ بات طے ہو جائے، قیامت تک لوگوں کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ظلم اور حق اور انصاف میں
تمیز کرنا انسانوں کی ذمہ داری ہے۔ پیارے پیغمبر جب بدر میں پہنچے 313 صحابہ ہیں۔ کون 313؟ جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور چند بچے بھی ضد کر کے ساتھ میں آ گئے ہیں۔ بچوں کے لیے بڑے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوئی، ان کا خیال رکھنا۔ اور جب پہنچے صحابہ فرماتے ہیں کہ ریت ایسی تپ رہی تھی، زمین نے اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلا دی۔ اے مولا کریم، تیرا پیارا پیغمبر، تیرے محبوب پیغمبر، وہ جن کے لیے آپ نے کائنات کو بنایا ہے، اور وہ جن کے پیروں کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں، زمین نے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر دی کہ اللہ تیرے پیارے پیغمبر مجھ پر آ گئے، میں تو بہت زیادہ تپ رہی ہوں، مجھے ان کے آگے شرمندہ نہ ہونے دیجئے گا۔ اتنی زبردست بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ جہاں ابو جہل تھا وہ مٹی دلدل بن گئی۔ جس زمین پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے، اس زمین کی ریت پتھر میں تبدیل ہو کے سارے کے سارے تیلاب جو ہیں وہ پانیوں سے بھر گئے۔ اس رات کو دو دشمن چھپ کے پانی پینے کے لیے آئے مسلمانوں کے کیمپ میں۔ یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول طے کیے ہیں، انسانیت کے، زندگی کے اصول طے کیے ہیں۔ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ظلم کیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی بیٹی پر ہاتھ ڈال دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر کو جلا دیا جائے، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پہرے داروں نے کہا یا رسول اللہ، دشمن کے کچھ لوگ ہمارے تالاب میں سے پانی پی رہے ہیں، اور کیا ان کو پکڑ لیا جائے، مار دیا جائے؟ نبی علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا کوئی بات نہیں، چاہے دشمن ہے، کیونکہ پیاسا ہے، ہمارے علاقے میں پانی پینے آ گیا تو ہم اس کو ماریں گے نہیں۔ یہ روایتیں طے کی ہیں ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ جو جنگ ہے یہ دھوکہ ہے اور جنگ میں سب جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے۔ یہ اسلام نے کہا کائنات میں آنے کے بعد کہ جنگ میں اور عشق میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ عشق میں بغیر نکاح کے بلاత్కాر ہوگا، زنا ہوگا، اور جنگ میں اگر کسی کے اوپر ظلم کرو گے تو وہ آتنکواد کہلوائے گا، جنگ نہیں کہا جا سکتا ہے اس کو۔ یہ اسلام نے قوانین طے کیے۔ ایک آئیڈیل، میدان جنگ میں بھی پیارے پیغمبر نے آئیڈیل پیش کر دیا کہ ہم اپنے اصولوں کے لیے آئے ہیں۔ حکم بھی دیا صحابہ کرام کو، ایک بار نہیں متعدد مرتبہ، جب بھی کوئی اسلامی لشکر گیا فرمایا کھیتیوں کا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم غصے میں آ کے کسی کے کھیتوں کو آگ لگا دو۔ فرمایا لوگوں کی بیٹیوں کا، بہنوں کا، ان کی ماؤں کا، ان کے بچوں کا، ان کے بوڑھوں کا، فرمایا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا خیال رکھنا، کیونکہ جنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کے اوپر ظلم کریں۔ جنگ صرف حق اور انصاف کے لیے لڑی جاتی ہے، اور جب فتح ہو جاتی ہے تو فتح کرنے والا انسان دوسرے پر رحم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے۔ جنگ بدر کی رات کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ مفسرین نے لکھا ہے۔ فتح تو اس جنگ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک خوبصورت واقعہ ذہن میں آ گیا، وہ سناؤں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب جنگ ہونی تھی نا تو پرانے دور میں تو وردیاں نہیں ہوتی تھیں کہ یہ دیش فلاں دیش کی ہے، فلاں دیش کی فوج ہے۔ اکثر لوگ ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے۔ تو ابو جہل نے محفل سجائی، ناچنے والیاں بلائیں، شراب کے ڈھول کھلوا دیے گئے۔ اس دوران میں اس نے مخبر بلائے دو اپنے جاسوسوں کو کہا کہ صبح ہم نے جنگ لڑنی ہے یہ مدینے والوں سے، جا کے دیکھ کے تو آؤ ان کی تیاری کیسی، کیسا دشمن کے پاس
ساز و سامان ہے، کیسے گھوڑے ہیں ان کے پاس، کیسی تلواریں ہیں ان کے پاس، کیسے نیزے ہیں، کتنے لوگ ہیں یہ، تاکہ صبح کو اسی کے مطابق ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اب وہ گئے جاسوس دو، وہ مسلمانوں جیسا بھیس بنا کے چلے گئے۔ مدینہ منورہ کی جو فوج پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ چلے گئے وہاں۔ اب ایک نکڑ سے شروع ہوئے دیکھنے کے لیے کہ بھی ان کے پاس کیا ہے۔ ایک نکڑ سے دوسری نکڑ تک 20 لوگوں کو ملے بھی، باتیں بھی ہوئیں، سب کچھ دیکھ لیا۔ دیکھنے کے بعد واپس ابو جہل کے پاس پہنچے تو ابو جہل کو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ ہم تو دیکھا ہے محمد رسول اللہ کی فوج کو 313 لوگ ہیں، اکثر کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، 313 نہتے ہیں، 15 16 17 تلواریں ہیں بس، 40 50 بڈھے ہیں ساتھ میں، بچوں کے بھی تعداد ہے 10 15 کی۔ ہم دیکھ آئے ان کو، ان کے پاس تو گھوڑے بھی مکمل نہیں، گنتی کے گھوڑے ہیں، گنتی کے 2-4 اونٹ ہیں۔ ابو جہل جب رپورٹ سن رہا تھا نا، رپورٹ سنتے سنتے اس کو جوش آ گیا۔ اس کے جو باقی بڑے بڑے چودھری وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ مخبر درمیان میں کھڑے ہوئے جاسوس رپورٹ بیان کر رہے کہ یار مسلمان تو کمزور ہیں، بھوکے ہیں، ان کے پاس تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، ساز و سامان نہیں، ان کے پاس تیر انداز نہیں، ان کی تعداد 313 ہے، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں۔ ابو جہل کو اتنا جوش آیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے جرنیلوں کو کہنے لگا وہ تیاری کر لو، صبح جنگ نہیں ہوگی، بس ان کو پکڑنا ہے، ان کے ہاتھ پیر باندھنے ہیں اور ان کو اونٹوں پر لادنا ہے اور مکے لے جا کے پھر منڈی میں ان کا قتل کریں گے۔ اس لیے جب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، یہ میری طاقتور فوج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تیاری کر لو، رسیاں تیار کرو، ہم صبح کو ان کو باندھیں گے۔ جب ابو جہل نے غرور کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ بات کہی تو پھر جاسوس دوبارہ بولا، کہنے لگا اے سردار مکہ، تو ہماری بات پوری تو سن لے، ہماری پوری بات ابھی تو نے سنی نہیں، اپنا فیصلہ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا اچھا کیا کچھ اور بھی کمیاں باقی ہیں؟ پھر اس جاسوس نے ایک بات کہی، کہنے لگا ہاں تم نے ہماری پوری رپورٹ سنی تو نہیں، وہ 313 ہیں، وہ بھوکے ہیں، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، تیر انداز نہیں ہیں، گھوڑے کم ہیں، ان کے پاس اونٹ کم ہیں، ان کے پاس ساز و سامان کم ہیں، ان کے ساتھ بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ بچے ہیں، لیکن ابو جہل ہم ان میں سے جس کو ملے ہیں، جس کو ملے ہیں، بچوں سے ملے، بوڑھوں سے ملے، نوجوانوں سے ملے، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، یا تو مر جائیں گے محمد رسول اللہ کے لیے یا فتح حاصل کریں گے۔ ابو جہل ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرنے کے لیے اپنے رب رسول کے لیے آئے ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتی۔ ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب اور رسول کے لیے قربانی دینے آئے ہوں، اور پھر بدر میں دکھایا، اور بدر میں یہ طے ہو گئی بات کہ ساز و سامان سے فتح نہیں ہوگی، فتح اس کی ہوگی جس کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کو پتہ ہے پیارے پیغمبر نے بدر کی رات میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں 313 کو لے کے آج تیرے میدان میں اتر آیا ہوں اور دشمن زیادہ ہے، ساز و سامان زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، یا اللہ تو بھی جان لے کہ اگر آج ہم 313 ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا کہ میرے محبوب
میرے محبوب غم نہ کیجئے، مدد آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے۔ وہ فرشتے جو ناز و نیاز میں ہی بنے، وہ فرشتے جو صرف جنت کی ہوائیں کھاتے ہیں، وہ فرشتے جن کے جسم روحوں کی طرح ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے کبھی گرم بھٹی کو قریب سے نہیں دیکھا، وہ فرشتے جن کا سردار جبریل امین کو بنایا گیا، اللہ نے ان کو حکم دے دیا کہ چلو اب میرے محبوب کے ساتھ اب تم بھی میدان جنگ میں اترو گے، کیونکہ میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کو شکست نہیں ہونے دی جائے گی۔ اب سنو مسلمانوں، فرشتوں کو بھی ایک سائڈ پہ کر دو، فرشتوں کو بھی کرو ایک سائڈ پہ۔ جب پیارے پیغمبر نے دعا مانگی نا، اللہ کی طرف سے مدد آنے لگی، جبریل امین کو خود بھیجا، پہلے 1000 فرشتے، پھر 2000 فرشتے، 5000، نہیں مانے پیارے پیغمبر، فرمایا میرے رب، فرمایا میرے محبوب تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے ساتھ خود آؤں گا، فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں خود آؤں گا تمہارے ساتھ۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کہہ بھی دیا کہ اچھا میرے محبوب آپ نکلیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور یاد رکھو دنیا کے انسانوں، جس کے ساتھ اس کا رب آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی ہے۔ بدر اس بات کی علامت ہے، لا الہ الا اللہ کی، یعنی جنہوں نے صرف ایک رب پر، ایک اللہ پر، ایک ایشور پر، ایک خدا پر جنہوں نے یقین کیا، وہ فتح یاب ہوں گے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، چاہے وہ ساز و سامان میں کم ہو، چاہے وہ روپے دولت میں کم ہو، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہوں۔ اور پھر جو بدر کے بعد احد کی لڑائی ہوئی، وہاں کلمہ مکمل ہوتا ہے محمد رسول اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنگ بدر اور جنگ احد ان دونوں کلمے کی مظہر ہیں۔ جنگ بدر میں یہ طے ہوا کہ اللہ کی اگر پورا یقین ہوگا تو فتح ہوگی، اور جنگ احد میں ذرا سا کہنا نہیں مانا، پہاڑی سے پیچھے ہٹ گئے تھے، شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ طے ہوا کہ محمد رسول اللہ کی اطاعت ہوگی تبھی فتح ہو سکتی ہے، اگر رسول اللہ کی اطاعت سے ذرا سا دائیں بائیں ہو جاؤ گے تو فتح نہیں ہوگی۔ علامہ منصور صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنگ احد، جنگ بدر اور جنگ احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مظہر ہیں، تفسیر ہیں یہ اصل میں کلمے کی تکمیل ہوئی ہے ان دونوں جگہ پہ، سمجھایا گیا ہے۔ اور پھر بدر کے دن جب رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، آسان نہیں تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ جیسا شیر خدا یہ کہتا ہے کہ جب جنگ کی بھٹی پوری شدت پر تھی اور جب لوگ لڑتے لڑتے تھک جاتے تھے، اگر ہمیں کہیں پناہ ملتی تھی تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے کھڑے ہوتے تھے۔ محمد رسول اللہ نے اس میں یہ بھی طے کیا کہ جب حالات بگڑ جائیں، جب حالات ناسازگار ہو جائیں، جب کبھی جنگ کا وقت آ جائے، جب کبھی مصیبت آ جائے، جب کبھی پریشانی آ جائے، تو دنیا کی حکومتوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا تو حکمران اور بادشاہ اور جو بڑے بڑے لڑانے والے ہوں گے وہ پیچھے ہوں گے۔ پیارے پیغمبر نے یہ نیا اصول طے کیا کہ جب دکھ کا وقت ہوگا، جنگ کا وقت ہوگا، حالات کی ناسازگاری ہوگی تو محمد رسول اللہ سب سے آگے تھے۔ یہ روایت بھی پیارے پیغمبر نے ادا کی کہ تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو مرواؤ، خود گھر پہ بیٹھے رہو، اگر حق اور انصاف کے لیے جانا ہے تو خود سب سے پہلے آگے جانا ہوگا۔ جنگ بدر صرف جنگ نہیں ہے، وہ اعلیٰ روایتوں کی امین ہے، جس میں بیٹیوں کو عزت دی گئی، جس میں ظلم کو روکا گیا، جس میں ظالم کے دانت کھٹے کیے گئے، جس میں دولت کی لالچ نہیں ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں
جتنے بھی مسلمان ہیں آج کائنات کے اندر جو بڑی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ لطف اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی کا، یہ جو طواف ہوتا ہے نا بیت اللہ میں جو طواف ہوتا ہے نا 24 گھنٹے، آپ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، کتنا مزہ آتا ہے طواف میں۔ اور یہ جو ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کے نماز ادا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں ابھی، یہ جو پوری کائنات میں اذانیں ہو رہی ہیں، یہ جو کروڑوں مدرسوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، یہ جو لاکھوں حافظ مصلح محراب سنا رہے ہیں، دل کی تختی پر لکھ کے لے جاؤ، اگر بدر کے میدان میں اہل اسلام فتح حاصل نہیں کرتے تو آج ہم نماز جمعہ کی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بدر کی برکتیں ہیں کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، یہ بدر کی فتح کی برکتیں ہیں، یہ اس دور کی برکتیں ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا ہاں کہ غریب سر جھکا کے نہ جیے، سر اٹھا کے جیے۔ آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان اکثر پوچھتے ہیں ہمیں جب فلسطین کی بات آتی ہے، کچھ بڑی بڑی حکومتیں ہیں جی، کچھ کر دی نہیں پئی، حکومتیں جو مسلمانوں کی ہیں ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ مزہ تو ادھر آ کر دیکھو غزہ میں کہ جہاں بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی روحانی اولادیں چند ساز و سامان کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے آج بھی ابو جہل کی فوج کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، جنہوں نے آج بھی دشمن کو یہ بتا دیا کہ 24 گھنٹے میں کسی کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہو ان کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ تو بات تو صرف کل بھی ان کی تھی جو اللہ کو مانتے تھے، آج بھی انہی کی بنی ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ دیکھیے جب بدر میں فتح ہوئی، جب دنیا میں کہیں بھی فتح ہوتی ہے نا، اب دیکھیے کئی ملکوں کو جب فتح کیا، ظلم ہوتا ہے تو لوگ چپ رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی فتح میں اور ظالم کی فتح میں کیا فرق آیا؟ جب رسول اللہ کو فتح ہوئی، لوگ فتح کے بعد نعوذ باللہ بری بری گالیاں دیتے ہیں دشمن کو، اپنی انا کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ جیت لی، ڈینگے ہانکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو اللہ نے جب فتح حاصل عطا کی تو کیا کیا؟ اپنے رب کی حضور سجدہ کیا اور تمام صحابہ کو کیا فرمایا ہمارے رب نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمارے رب نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اگر ہمارا رب نہ چاہتا تو ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے تھے۔ آج بھی دنیا کی زندگی دیکھ لو، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، چال ڈھال دیکھو نا ان کے، جن کو ذرا اچھا بولنا آتا ہے، جن کے پاس علم زیادہ ہے، ذرا چال ڈال دیکھو ان کی، کیا غرور ہے، باتیں دیکھو کیسے بناتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے ان کے۔ ان کو یہ نہیں پتا، چاہے دنیا میں کوئی بھی بندہ ہو، جن کو باتیں بنانی آ گئی نا، اب ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے جی، ہم فلاں کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم فلاں سیٹھ صاحب ہیں، ہم فلاں ایم پی ہیں، فلاں ہم وزیر بن گئے، ہمارے پاس یہ آ گیا، ہمارے پاس وہ آ گیا۔ اگر محنت کے ذریعے قسمت لکھی جاتی تو محنت سب سے زیادہ مزدور کرتا ہے، اگر محنت کے ذریعے دولت ملتی تو محنت تو سب سے زیادہ ریڑھی کھینچنے والا کرتا ہے، محنت کے ساتھ ہی اگر دولت ملنی ہوتی تو محنت تو سب سے زیادہ کسان کھیت کے اندر کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، رب کی طرف سے، تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں اس میں۔
اگر محنت کے بل پر ہوتا تو پھر یہ بڑے بڑے ارب پتی انگوٹھا ٹیکوں کے ملازم نہیں بنتے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ۔ ذہن میں اس بات کو کر لیں، اپنی دماغ میں بٹھا لیں کہ فتح بھی اللہ کی طاقت سے، عزت بھی اللہ کی طاقت سے، دولت بھی اللہ کی طاقت سے، حسن بھی اللہ کی طاقت سے، تکلم بھی اللہ کی طاقت سے۔ بندہ اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتا۔ بندے کا تو ابھی ایک سانس پھنس جائے تو اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے، دنیا کی ساری پاور لگ کے بھی اس سانس کو آگے چلا نہیں سکتی ہے۔ تو رمضان میں یہ بات یاد رکھیں کہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی اور پیارے پیغمبر نے روزہ رکھے۔ آپ میں سے کئی ہوں گے، مجھے پتہ تو نہیں کون سے ہیں، کئی ہوں گے جن کو روزہ نہیں رکھنا بہانہ ہے کہ جی میرا کام بڑا ہیوی ہے، میری بیماری یہ ہے، میری تکلیف یہ ہے، میرا سفر اتنا لمبا ہے۔ وہ روزہ رکھ کے میدان بدر میں اتریں، رمضان میں اتریں، مئی جون کے مہینے میں اتریں، تپتی ہوئی ریت کے اوپر اتریں، بھوکے پیاسے اتریں، اور یہاں کھاتے پیتے ہٹے کٹے لوگوں کو کہ جی مجھے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ بات یہ نہیں کہ تو روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں پیسے نہیں کم ہوتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں حسن نہیں جاتا، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تعلیم کی ڈگری نہیں چھینتے، جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں فیکٹری بند نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے جب اللہ کسی سے ناراض ہو جائیں، سب سے سخت عذاب اس بندے کو دیتے ہیں، اس عورت کو دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں جی؟ سب سے سخت عذاب کیا ہے؟ اللہ جس بندے سے ناراض ہو جائیں اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں، اور یہ اللہ کا سب سے سخت عذاب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بندہ اپنے رب کے آگے سجدہ نہ کرنے والا۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنے والی نسلوں کو میدان بدر کا فلسفہ ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کل تو فلسطین میں ماشاءاللہ گزشتہ دنوں ہم لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، ہم لوگ ہر سال دعوتیں کرتے تھے بہت ساری مسجد میں، غیر مسلم دوستوں کو بلاتے تھے، افسران کو بلاتے تھے، الگ الگ لوگوں کو دنیا کی زندگی میں، تاکہ جو طریقہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی رواداری ہو۔ لیکن اس بار جب بھی دعوت کی بات آتی ہے تو فلسطین کے مظلوم بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اتنی غیرت تو ہونی چاہیے یار کہ جس قوم کی ایک طرف بچے، بوڑھے، مسجدیں، عمارتیں زمین دوز ہو گئی ہوں، ان کو شام کو لقمہ کھاتے ہوئے اتنی شرم بھی باقی نہ رہی ہو کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ چھلنی ہو گیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کلو مسلم اخوا، فرمایا سارے ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مجھے تو بہت سارے لوگوں کے فون آئے، افطار کی دعوت ہے، ایسے وقت میں افطار کی دعوت ہے جب تمہاری قوم کے بچے ذبح کر دیے گئے ہوں، جب ان کو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہو۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہم یہاں بیٹھ کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو کچھ بھیج نہیں سکتے، لیکن ہماری غیرت تو کم از کم زندہ رہنی چاہیے۔ اپنی غیرت تو زندہ کہ مر گئی ہے بالکل۔ یہ لقمہ توڑتے ہوئے تو کئی بدبخت تو فیس بک پہ چندے مانگ رہے ہیں فلسطین کے لیے۔ بے بدبختوں، کم از کم چندہ مانگتے بھی تمہیں غیرت نہیں آئی؟ اپنی روٹی کیوں نہیں تم نے کاٹ کے ان کو دے دی؟ تم نے اپنی افطاری کیوں نہیں کم کر دی؟ کیوں نہیں یاد آیا تمہیں دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے ان مظلوموں کا چہرہ؟ کچھ تو غیرت باقی رکھو مسلمانوں۔ ٹھیک ہے کہ ان کی مدد نہیں کر سکتے،
لیکن دل میں ایمان باقی رکھو، غیرت باقی رکھو۔ اگر فلسطین کے شہداء کے درمیان بھی تمہیں دعوتیں سوج رہی ہیں تو ایک دفعہ ضرور بیٹھ کر اپنا ایمان چیک کرو کہ اس میں غیرت باقی ہے یا مر گئی۔ اگر یہ مر گئی ہے تو رب رسول کے نزدیک تم بھی مر گئے ہو، تمہارے جیسے لوگوں کی اللہ اور اس کے رسول کو ضرورت نہیں ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔